دوستوں، یہ اس کہانی کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ اس کا فرسٹ پارٹ آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ایک روز اس طوائف نے علی سے کہا، تم وہی کرو جو تمہاری والدہ کی تمنا تھی۔ اب علی سے برداشت نہ ہو سکا، وہ رو پڑے۔ اب تو ماں کے گھبرانے کی باری تھی۔ بیٹے کو روتا دیکھ کر تسلی دینے لگی۔ علی نے کہا، اماں جان، جو بات 10 سال سے میں آپ سے چھپائے ہوئے تھا، اب آپ پر ظاہر کیے بنا چارہ نہیں۔ اور علی نے شرماتے ہوئے بھی چھٹن کے ساتھ اپنی محبت، ان کے احسانات، ان کی ہمدردی کا قصہ کہہ سنایا۔ علی کی والدہ سناٹے میں آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد سنبھلتے ہوئے بولی، بیٹا، کیا سچ مچ تم ایک طوائف سے شادی کرو گے؟ علی نے جواب دیا، اب تو آپ کو معلوم ہی ہے، پھر بھی آپ کی رضامندی کے بغیر شادی نہ ہوگی، اور ابھی وکالت کے امتحان کا آخری نتیجہ بھی نہیں معلوم۔ بیٹا ہے تو وہ طوائف پر شریف سے بڑھ کر تم پر ہی نہیں، اس کا مجھ پر بھی احسان ہے۔ تمہاری زندگی اس نے سنوار دی، اور جو میں تمہارے لیے نہ کر سکی وہ سب کچھ اس نے کیا۔ تمہیں تعلیم دلا کر اور تمہیں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور کر اس نے میرا بھی سر برادری کے لوگوں میں اونچا کر دیا۔ اگر تم اس سے شادی کر لو تو مجھے کبھی کوئی رنج نہ ہوگا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، مجھے تو تمہاری خوشی چاہیے۔ ماں۔ بیٹے کی بات ختم ہوئی تو علی چھٹن کے یہاں دوڑتے ہوئے پہنچے۔ پہلے تو ماں کی خیریت کہی اور آج کا سارا واقعہ کر سنایا، لیکن چھٹن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس بیچ علی کی والدہ کی بیماری بڑھتی گئی۔ ایک دن چھٹن نے کہا، میں تمہاری والدہ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ علی نے گھر لوٹتے ہی ماں کے سامنے چھٹن کی گزارش پیش کی۔ علی کی والدہ بھی چاہتی تھی کہ چھٹن کو دیکھے۔ یہ ڈر بھی تھا کہ برادری میں ہنگامہ مچے گا کہ ایک طوائف ایک شریف زادی کے گھر گئی۔ اس زمانے میں طوائفیں شریف گھر کے زنان خانے میں نہیں جا سکتی تھیں، اور شریف عورتیں ان سے پردہ کرتی تھیں۔ علی کی والدہ نے کچھ سوچ کر کہا، ہاں بیٹا، کل ان کو ضرور لے آؤ۔ دوسرے دن چھٹن علی کے گھر آئی۔ علی کی والدہ نے ضد کر انہیں اپنے پاس بٹھایا، ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس پر چھٹن بولی، حضور، شکریہ کی اس میں کون سی بات ہے؟ اگر مجھ جیسی طوائف کسی شریف کی خدمت کر سکے تو اس کے لیے شکریہ کیا؟ چھٹن جب چلنے لگی تو علی کی والدہ نے کہا، تمہیں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، اور تمہارا احسان۔ چھٹن نے پھر کہا، حضور، بار بار احسان اور شکریہ کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ میں تو خود آپ کی احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے قریب آنے کا موقع دیا۔ چھٹن خود بھی روزانہ علی کے گھر اب آنے جانے لگی، مگر والدہ کی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک روز چھٹن پہنچی تو دیکھا کہ ان کا آخری وقت آ پہنچا تھا۔ والدہ کبھی آنکھیں بند کر لیتی، کبھی کھول لیتی، پھر پیار بھری نظروں سے دونوں کو دیکھتی۔ والدہ کا ایک ہاتھ علی کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا چھٹن اپنے ہاتھ میں لیے اس کو کبھی سہلا رہی تھی تو کبھی محبت سے اس کو چوم جاتی۔ اب سانسیں بھی بے تربیت ہونے لگیں، چہرے پر موت کی زردی چھاتی جا رہی تھی، آنکھیں بھی بے نور ہونے لگیں۔ یکایک انہوں نے زور سے کلمہ پڑھا، پھر ہچکی آئی اور وہ چل بسی۔ ماں کے جانے کے بعد علی گھر میں اور بھی جی نہیں لگتا۔ وہ سارا وقت چھٹن کے یہاں گزارنے لگے، لیکن شام کو جب گراہکوں کے آنے کا وقت ہو جاتا، چھٹن علی کو سمجھا بجھا کر گھر بھیج دیتی۔ جلد ہی ان کے وکالت کے امتحان کا نتیجہ نکلا۔ علی احمد آخری امتحان بھی بڑے اچھے نمبروں سے پاس کر گئے۔ ایک دن چھٹن نے علی سے کہا، میاں، تم نے میری شرطیں پوری کر دی، میرا مقصد بھی پورا ہو گیا۔ آج میں
تم سے کھل کر باتیں کرنا چاہتی ہوں، ذرا غور سے اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ پھر کہنے لگی، دنیا جسے محبت کہتی ہے وہ صرف جسمانی لگاؤ کا نام نہیں، محبت کا جذبہ ہر جذبے سے اونچا ہے، پاکیزہ، قابل احترام جذبہ ہے۔ آگے چھٹن نے کہا، 26 سال کی عمر میں ہی میں نے اپنے پیشے کی بدولت دنیا کا خوب تماشا دیکھا ہے اور محبت کے معنی خوب سمجھنے لگی تھی۔ تم معصوم تھے، نہ محبت سے واقف تھے نہ دنیا کا تم کو تجربہ تھا۔ تم جھوٹ کو بھی سچ سمجھتے تھے اور میں سچ کو بھی جھوٹ سمجھنے کی کوشش کرتی تھی۔ چھٹن نے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم وہی کرو جو تمہاری والدہ کی تمنا تھی، جس کو انہوں نے دل میں دبا دیا تھا۔ میری تمام محبت تمہارے لیے ہے، لیکن وہ ایک بیوی کی نہیں، ایک ماں کی محبت ہے۔ علی یہ سن کر چونکے۔ زندگی میں پہلا موقع تھا جب چھٹن سے بڑے سخت لہجے میں بولے، آپ یہ کیا بک رہی ہیں؟ چھٹن مسکرائی، علی کا ہاتھ تھام کر محبت سے تھپتھپایا اور کہنے لگی، ذرا عقل سے کام لو۔ کیا یہ صحیح نہیں کہ میری اور تمہاری عمر میں تقریباً 12 سے 13 سال کا فرق ہے؟ میں 36 سے 37 کی ہوں اور تم 24 سال کے بھی نہیں۔ میری عمر اتار شروع ہو گیا ہے، تمہاری جوانی کی ابھی شروعات ہی ہو رہی ہے اور میں عمر کی ڈھلان پر پہنچ کر اپنی زندگی کا بہت کچھ مقصد پا چکی ہوں۔ ابھی تمہیں اپنی زندگی کو کامیاب بنانا باقی ہے۔ پاگل نہ بنو اور مجھے بھی پاگل نہ بناؤ۔ گھر جاؤ اور اس مسئلے پر ٹھنڈے دل سے غور کرو۔ علی غمگین ہو اٹھے، پاؤں کپکپانے لگے تھے۔ بی نے یہ سب دیکھا مگر چپ رہی، ان کا دل بھی اپنے فیصلے پر کانپ رہا تھا۔ دوسرے دن علی آئے اور کہنے لگے، میں نے بھی فیصلہ لیا ہے کہ میں اب کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم کو شادی کرنی ہے اور وہیں کرنی ہوگی جہاں تمہاری والدہ کی خواہش تھی۔ یہ تو عجب تماشا ہے، آپ میری والدہ کی خواہش پوری کرنا چاہتی ہیں اور ان کی خواہش کی وعدہ خلافی بھی کر رہی ہیں۔ علی، دیکھو، جو محبت تم مجھ سے چاہتے ہو وہ تو میں اب تم کو دے نہیں سکتی، مگر تمہاری والدہ کی دی ہوئی ممتا جو اس کی جگہ لے چکی ہے، خدا کے واسطے اس کو نہ ٹھکراؤ۔ کہتے کہتے چھٹن کی آنکھوں میں آنسو کے چند قطرے ٹپک گئے۔ آخر وہی ہوا جو چھٹن چاہتی تھی، علی کی شادی اس کی ماں کی پسند کی لڑکی سے ہی ہوئی۔ چھٹن نے علی کو کلکتہ میں ہی وکالت کرنے کی صلاح دی۔ علی نے کلکتہ میں وکالت شروع کی اور آگے چل کر خوب شہرت حاصل کی اور دولت کمائی۔ پھر بھی جب کبھی پریوار سمیت پٹنہ آتے تو چھٹن کی عید ہو جاتی۔ دوستوں، اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ایسی ہی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس۔